السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم مضمون اردو کے سلسلے میں حیدرآباد کے منصف روزنامہ میں شائع ہوا ہے، جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ حرف حق، اردو زبان کا حال اور مستقبل اور ہم، پروفیسر اختر الواسی۔ اردو کا وطن بلا شبہ سارا ہندوستان ہے، لیکن وطن میں بے وطن ہونے کا جیسا دکھ اس نے جھیلا ہے، وہ خدا نہ کرے کہ کسی اور زبان کے حصے میں آئے۔ جہاں تک اردو کی ناقدری کا سوال ہے، اس میں سرکاریں اور اردو والے دونوں بڑی حد تک خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اردو کسی بھی ہندوستانی علاقے میں پہلی اور دوسری زبان کا درجہ نہ رکھتی ہو، لیکن یقیناً وہ ہندوستان کی تقریباً ہر بڑی ریاست میں شاید چند کو چھوڑ کر تیسری زبان کے حیثیت سے ہر جگہ موجود رہی ہے۔ 20ویں صدی کے آخر میں تقسیم ملک کے علمبی کی وجہ سے اور کچھ اردو سے لسانی عداوت کی بنا پر اس کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا گیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن 21ویں صدی کا سورج طلوع ہونے کے بعد بلکہ اس سے کچھ پہلے ہی سے اردو کی ڈوبتی کشتی کو بھنور سے نکالنے کا کام بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو عام طور سے اردو کی اس وقت کی صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا تھا۔ وہ زبان جسے مسلمانوں کی زبان قرار دیا جا رہا تھا، اس میں ملٹی ایڈیشن راشٹریہ سہارا اردو اخبار نکالنے کا کام سہارا شری سبرتو رائے نے انجام دیا، تو اردو کا 24 گھنٹے کا پہلا ETV چینل شری راموجی راؤ نے شروع کیا۔ پھر تو سرکار DT اردو کے علاوہ شری سبھاش چندر اکاجی TV اردو اور شری امبانی کا TV 18 اردو اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ اسی طرح اردو صحافت اور ہندی صحافت کا کامیاب اشتراک بھی اس بیچ میں دیکھنے کو ملا۔ اس کے باوجود بھی اردو والے اردو کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہونے کی شکایت بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، لیکن اس میں سب سے تکلیف دہ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا مزاج و کردار بالکل وہی جو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے: ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، امداد نہیں کرتے۔ وہ خود اردو پڑھنے اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ وہ دوسروں کی شکایت کرنے کے بجائے اپنی بے عملی کو کیوں نہیں دیکھتے، تو ان کا سیدھا سا جواب یہ ہوتا ہے کہ اردو روزگار سے جڑی ہوئی زبان نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ 4 چیزوں کا رشتہ پیٹ سے نہیں دل سے ہونا چاہیے: ایک ماں، ایک ملک، ایک مذہب اور ایک مادری زبان۔ خیر، اس وقت اردو زبان کے حال اور مستقبل کی بات اس لیے تذکرے میں آ رہی ہے کیونکہ 20 نومبر 2022 کو کلکتے میں انجمن ترقی اردو ہند کی مغربی بنگال شاخ کے اجلاس میں اس کی فاضل و جوان عمر اور جواں حوصلہ جنرل سیکریٹری
ڈاکٹر اطہر فاروقی نے مغربی بنگال سرکار سے یہ مطالبہ کر دیا اور اس کے مقامی شاخ کے تمام ذمہ داروں اور شرکائے اجلاس نے بھرپور تائید کی کہ مغربی بنگال کے تمام اردو میڈیم اسکولوں میں بنگلہ زبان کی تعلیم کو لازمی بنایا جائے۔ مغربی بنگال لسانی اور ثقافتی اعتبار سے ایک نہایت حساس ریاست ہے۔ بنگلہ قومیت کی تشکیل میں بنگلہ زبان نے مرکزی رول ادا کیا ہے۔ بنگال کا نشاط ثانیہ بنگالی ثقافت کی وجہ سے ہی وجود میں آ سکا، جس میں بنگلہ زبان نے فیصلہ کن رول ادا کیا تھا۔ اب اہل بنگال اپنی زبان اور ثقافت پر دنیا کو ہر چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ انجمن ترقی اردو ہند، جو اردو زبان کے فروغ کا سب سے پرانا مقدر اور محتشم ادارہ ہے، اس کا قیام سر سید نے 1882 میں اردو ہندی تنازع کے دوران لسانی آگ کو بجھانے کے لیے کیا تھا، اور پھر برطانوی حکومت سے اس مقصد کے لیے ہنٹر کمیشن جیسے ایجوکیشنل کمیشن بھی کہا جاتا ہے بنوایا تھا۔ 1980 تک مرکزی اور صوبائی حکومتوں کا اردو کے تعلق سے سب سے اہم ایسا مشاورتی ادارہ انجمن ترقی اردو ہند ہی تھا، جس نے اس نازک وقت میں بڑے سے بڑے مسائل حکومت کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ سلجھائے۔ اب انجمن کے پلیٹ فارم سے حال ہی میں یہ بنگلہ ثقافت سے جو رشتے استوار کرنے کی بات کی گئی ہے، وہ ہمارے زمانے میں اردو زبان کی تاریخ کا ایک انقلابی باب بن سکتی ہے، اور بنگلہ کے ساتھ اس کے نئے رشتے اسے ہندوستان کی دیگر علاقائی زبانوں کے ساتھ تہذیب و ثقافت کے لباس سے بھی متعارف کرائے جائیں گے۔ قومی لسانی اقلیتی کمشنر کے منصب پر فائز رہتے ہوئے راقم الحروف نے خود بھی یہ تجربہ کیا، اور ریاستی حکومتوں کے ذمہ داروں بھی اکثر جگہوں پر یہ کہتے پایا کہ اردو والے جو اب غائب ترین اکثریت میں مسلمان ہی رہ گئے ہیں، ریاستی زبانوں سے وہ خوشگوار، مثبت اور کارآمد رشتے استوار کرنے کو تیار نہیں ہیں، جو کہ ان کے لیے ریاست میں ان کی معاشی مفاد کے لیے ناگزیر ہے، اور ریاست کے ساتھ ان کے بہتر رشتوں کے لیے بھی۔ ان سطور کے لکھنے والے کو خوب یاد ہے کہ چنئی میں تمل ناڈو کی ایک ممتاز ترین خاتون افسر اعلیٰ نے، جو تعلیم اور لسانی امور کو دیکھ رہی تھی، مجھ سے کہا کہ ہماری ریاست کے اردو والوں کو جو انگریزی سے پیار ہے وہ تمل سے نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ اردو والے اس سے متفق نہ ہوں، لیکن تو بھی یہ حقیقت ہے کہ اردو کا رشتہ ہر علاقائی زبان سے، چاہے وہ جو بھی ہو، حریف کا نہیں، حلیف کا ہونا چاہیے۔ اگر اردو مسلمانوں کی زبان بھی ہے تو انہیں اردو کو بحث مضمون ضرور حاصل کریں، اپنے گھروں میں اردو کا اخبار ضرور منگوائیں، اپنے بچوں کو اردو میں رسالے اور کتابیں تحفہ میں دینے اور دلانے کی عادت ڈالیں۔ اردو رسم خط کی حفاظت کو یقینی بنائیں، کیونکہ بڑا افسوس ہے کہ اب اکثر اردو کے نام پر ہونے والے مشاعروں
اور ثقافتی پروگرام کے بینر بھی ہندی میں لگائے جاتے ہیں۔ ہمیں ہندی کے بینروں سے کوئی پیر نہیں، لیکن اتنا تو کہنے کی اجازت ہونی ہی چاہیے کہ اردو پروگرام کا تشہیری مواد اور بینر اگر اردو میں نہیں ہوں گے تو پھر کس میں ہوں گے؟ اردو میڈیم اسکولوں اور دیگر اردو اداروں میں اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ اردو ضرور جانتا ہوں، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اردو زبان میں ہر کلاس کا نصاب بچوں کو اسکول کھلتے ہی دستیاب ہونا چاہیے، اس کو بھی یقینی بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اردو والوں کو ایک حقیقت کا احساس ضرور سے زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک لسانی و تہذیبی اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی اس سے بالکل انکار نہیں۔ اقلیت میں ہونا کوئی جرم نہیں، بلکہ اس ملک کے دستور میں اقلیتوں کو بنیادی حقوق میں غیر معمولی استحقاق فراہم کیے گئے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد ہو سرکار یا سرکاریں اس میں کانٹ چھانٹ نہ کریں۔ اس کے لیے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے کسی دستوری حق کی پامالی کی کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی انتہائی ضروری بات ہے کہ اردو کا رشتہ ہمیں دوسری زبانوں سے بہتر بنانا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اگر اقلیت میں ہیں تو اکثریت کے برابر کھڑے ہونے یا ان سے بھی آگے نکلنے کے لیے کچھ اضافی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ان میں سب سے پہلا یہ ہوگا کہ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں اس ریاست کی جو سرکاری زبان ہے اس میں غیر معمولی استعداد حاصل کریں۔ اس کے علاوہ ہندی جو مرکزی سرکاری زبان ہے اور انگریزی جو رابطے کی قومی ہی نہیں بلکہ عالمی زبان ہے، اس میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اس طرح اگر ایک غیر اردو والا سہل لسانی طور پر ماہر ہونا چاہتا ہے یا کوشش کرتا ہے یا بن جاتا ہے تو ہمیں چہار لسانی ماہر فرد کے طور پر اپنے معاشی، معاشرتی اور تہذیبی مستقبل کو درخشاں بنانا چاہیے۔ یاد رکھیے، جو شخص یہ زبان جانتا ہے وہ فرد واحد کی طرح ہے، اور جو شخص 4 زبانیں جانتا ہے وہ مرد کامل کی طرح ہے۔ اور آج کی دنیا میں پوچھ فرد واحد کی نہیں بلکہ مرد کامل کی ہے۔ وہ شخص جو مختلف میدانوں میں مہارت رکھتا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ اردو والوں کو بھی اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اپنے بچے اور بچیوں کو آنے والے کل کے لیے اس طرح تیار کرنا چاہیے کہ دنیا یہ سمجھ لے کہ اردو والے زبانوں کو تنازع کا نہیں بلکہ مکالمے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ انجمن ترقی اردو ہند کی مغربی بنگال شاخ نے جو پہل کی ہے وہ ہر ریاست میں اردو والوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی، اور پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی، صدر انجمن جیسے اردو شناس و دانشور اور ان کے جوان سال جنرل سیکریٹری ڈاکٹر اطہر فاروقی کی رہنمائی میں اردو کے لیے ایک بہتر مستقبل کی نئی نوید ثابت ہوگی۔